اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مبطلات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ کل مبطلات نماز کے بارے میں تمام مسائل بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج نماز کی ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جو مکروہ ہیں، یعنی نماز میں کچھ افعال، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1166، کسی شخص کا نماز میں اپنا چہرہ دائیں یا بائیں جانب اتنا کم موڑنا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے اپنا منہ قبلے سے موڑ لیا ہے، مکروہ ہے، ورنہ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے اس کی نماز باطل ہے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ کوئی شخص نماز میں اپنی آنکھیں بند کرے یا دائیں اور بائیں طرف گھمائے اور اپنی داڑھی اور ہاتھوں سے کھیلے اور انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کرے اور تھوکے اور قرآن مجید یا کسی اور کتاب یا انگوٹھی کی تحریر کو دیکھے۔ اور یہ بھی مکروہ ہے کہ الحمد اور سورہ اور ذکر پڑھتے وقت کسی کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جائے، بلکہ ہر وہ کام جو کہ خضوع و خشوع کو کالعدم کر دے مکروہ ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنا چہرہ دائیں بائیں موڑنا، یعنی انسان اگر ہلکا سا دائیں بائیں موڑ رہا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن خود کو یا چہرے کو اتنا زیادہ موڑ لے کہ لوگ دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت جو انسان موڑ رہا ہے تو ایسا کرنا نماز میں مکروہ ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنی آنکھوں سے دائیں بائیں اپنی آنکھوں کو گھما کے دیکھے، یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ دائیں بائیں اپنی آنکھوں کو، دیدے کو گھمانا، اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی لیکن اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انگلیوں کو چٹخانا، پھوڑنا، یا پھر آپس میں انگلیاں، یعنی جیسے کہ ہاتھ باندھتے ہیں ایک دوسرے کے اندر انگلیاں داخل کر کے ہاتھ کو رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور الحمد یا دوسرا سورہ یعنی قل واللہ یا اس کے علاوہ جو بھی سورے پڑھے جاتے ہیں ان کا دیکھ کر پڑھنا، یا ذکر یا کسی اور چیزوں کو دیکھنا، یہ سب مکروہ ہے۔ یا اسی طرح سے ذکر کرتے وقت، ذکر پڑھتے وقت، یا سورہ اور دوسرا سورہ پڑھتے وقت، سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھتے وقت انسان خاموش ہو جائے اور کسی کی بات سننے لگ جائے تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ یا اسی طرح سے ہر وہ کام جو خضوع و خشوع کو کم کر دیتے ہیں یا بالکل ختم کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز مکروہ ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھے کہ انگلیاں وغیرہ نہ چٹکائے، اپنے چہرے کو نماز میں حرکت نہ دے۔ جس طرح سے نماز عمومی طور سے، عام طور سے صحیح و سالم ہو کر کے پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے نماز کو پڑھے اور اپنی آنکھوں کو نماز کی حالت میں نہ بند کرے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ایسا کرنا نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کی حالت میں، چاہے وہ سجدہ ہو، رکوع ہو، سجود ہو، قیام ہو، کہیں کی بھی حالت ہو، انسان کو اپنی آنکھیں نہیں بند کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1167، جب انسان نیند کی حالت میں ہو، جب انسان کو نیند آ رہی ہو اور اس وقت بھی جب اس نے پیشاب اور پخانہ روک کر رکھا ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اسی طرح نماز کی حالت میں ایسا موزہ پہننا بھی مکروہ ہے جو پاؤں کو جکڑ لے، اور ان کے علاوہ دوسرے مکروہات بھی مفصل کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس مسئلے میں بتانے چاہ رہے ہیں کہ انسان اگر اس وقت نماز پڑھے کہ جب اسے نیند آ رہی ہو تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ چائے پی لے یا اپنے منہ کو دھو لے یا کچھ اس طرح سے کچھ افعال اور کام انجام دے دے تاکہ اس کی نیند اڑ جائے، اس کے بعد نماز کو انجام دے۔ یعنی ایسا کرنا مکروہ سے انسان کو بچاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کا نماز پڑھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، یعنی پڑھ سکتا ہے لیکن اسے ثواب کم ملے گا، اسے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی پہلے نیند کو غائب کرنا چاہیے، اڑانا چاہیے کسی بھی طرح سے،
اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے پیشاب اور پخانے کو روک کر رکھنا اور نماز پڑھنا، یعنی جب انسان پیشاب اور پخانہ روک کر رکھے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی پہلے انسان کو فریش ہو جانا چاہیے، اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا کرتا ہے، پہلے نماز پڑھ لے اور پیشاب پخانہ بعد میں کرے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی ایسا تنگ موزہ پہننا، یعنی چھوٹے بچے کا موزہ پہن لیا، یعنی بڑا پیر تھا اور بہت زیادہ ٹائٹ موزہ پہن لیا، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ایک فطری چیز ہے کہ اگر کوئی ٹائٹ چیز پہن لی جائے تو ایسی صورت میں انسان کمفرٹیبل نہیں رہ سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ موزے وغیرہ بھی ڈھیلے پہنے جب نماز کی حالت میں ہو، تاکہ متوجہ ہو کر صرف اور صرف نماز متوجہ ہو سکے اور اچھے سے نماز کو ادا کر سکے۔ اور بقیہ اور بھی مکروہات ہیں نماز کے، جو انشاءاللہ مفصل آئندہ آنے والی کتابوں میں بیان کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم سے ہم سب دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔